اللهم صل على محمد ما دامت الصلاة وصل على محمد ما دامت البركات وصل على محمد ما دامت الرحمة وصل على روح محمد في الأرواحه وصل على جسد محمد في الأجساده وصل على قبر محمد في القبوره وصل على روضة محمد في الرياضه وصل على بلد محمد في البلاده وصل على تربة محمد في الترابه وصل على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین یا اللہ کریم جمی سورہ فاتحہ اخلاص پاک درود شریف پڑھا بار الہ تیری بارگاہ بے کس پناہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ اے محبوب کریم عقائد عالم شفیع معظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ ما قبل جمیع انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، حضور کے صحابہ کبار، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، تمام سلاسل کے بزرگان دین، خلفاء راشدین، المہدیین، شہداء اسلام وقدا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ صدق اللہ العظیم۔ کرام مرتبت حاضرین و سامعین، نماز جنازہ کی بابرکت ادائیگی، بابرکت ساعتیں ہیں، اور اجر و ثواب کی حاملیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھے آپ کو سعادت جو نصیب ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور ہمارے محترم بھائی شمریز اعوان صاحب کی آنے والی ساری منزلوں کو آسان فرمائے۔ کہ 2 بجے کا وقت نماز جنازہ کا مقرر ٹائم ہے جو اس پہ ادا ہوگا، ابھی غالباً 10 سے 12 منٹ ہیں، اور اپنے وقت پر ہی نماز جنازہ کا جو وقت ہے اس کے مطابق ہی ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجئے انتہائی اخلاص کے ساتھ کہ مرحوم مغفور کا آخرت کا جو سفر ہے وہ میرا مالک آسان فرمائے۔ مومن کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے کہ سورہ الحدید کے اندر پارہ 27 میں میرے رب نے ارشاد فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ جب قیامت کا دن ہوگا، یہاں پر گزر جائے گی، نب جائے گی، وہ گزارا ہو جائے گا، چل جائے گی، صبح ہوئی تو شام، شام ہوئی تو صبح۔ اوکھا ویلا یا اوکھا وقت جو آتا ہے وہ یہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ عصر کا وقت ہوتا ہے نا، تو کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ عصر میں جب سورج اب جا رہا ہے یہ واپس آ جائے گا، نہیں، اس نے اب ڈلنا ہی ہوتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میری ہو یا آپ کی ہو، اس کی ایک دن شام ہونی ہی ہونی ہوتی ہے۔ مسافر ہیں، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے نصیحت طلب کی تھی، سرکار کے غلام نے نم آنکھوں کے ساتھ اور رنجیدہ دل کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا حضور مجھے نصیحت کر دیجئے۔ اب چونکہ وہ ایک لمبی بات ہے کہ جب غلام اور آقا کی جدائی کا وقت آ رہا تھا، مدینے میں بھی ویرانگی کا وقت آ رہا تھا، کہیں سفر کی طرف تھے، کوئی جہاد کی طرف تھے، بچھڑنا تھا،
تو غلام آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سرکار کوئی آخری کلمے ادا کیجئے، سرکار کوئی آخری نصیحت کر دیجئے کہ غلام ساری زندگی اس نصیحت کی چادر کو اپنے گلے میں ڈھال کے رکھے، سرکار کوئی ایسا کلمہ عطا کیجئے کہ آپ کا غلام بس اس کے ساتھ جڑ کے جیتا رہے۔ تو میرے پاک نبی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے 4 انگلیاں بلند کرتے ہوئے 4 نصیحتیں فرمائی تھیں۔ صاحبو یاد رکھنے کی ہیں، حضور کے غلاموں نے اپنے گلے میں ڈھال کے اس طرح جیے ہیں کہ جینے کا حق ادا کر دیا۔ یوں مدینہ بھی آباد رہا، یوں مکہ بھی آباد رہا، یوں سفر و حضر بھی آباد رہے، بدر و حنین بھی شاد و آباد رہے، جانے قربان کی فدا کا ابی و امی کی صدائیں زد ہم ہوتی رہی۔ عرض کی یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، پہلی فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، دوسری فرمایا وعدد نفسک فی الموتى، تیسری فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وذکر اللہ عند کل حجر وعند کل شجر، اور چوتھی میرے سرکار نے اپنے غلام کو جو نصیحت کی تھی، جو پیمانہ نصیحت عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا وَإِذَا عَمِلَتْ سَيِّئَةً فَعْمَلْ بِجَنبِهَا حَسَنَةَ السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ او کما قال النبی علیہ الصلوۃ، فرمایا 4 نصیحتیں معاذ یاد رکھنا، اور پھر جو قیامت تک ان کو پکڑ لے گا وہ کامیاب رہے گا، وہ بھٹکے گا نہیں، وہ راہ راست پہ رہے گا۔ فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، جب تم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو تو یوں تصور کرو کہ گویا تم اللہ کی کم از کم یہ تو بنا سکتے ہو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ کو دیکھ نہیں رہے تو یہ تو تصور بن سکتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وعدد نفسک فی الموتى، بس یہ منظر ہے، وعدد نفسک فی الموتى، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مر کے مرنا، ایک ہوتا ہے جی کے بھی مر جانا، ایک ہوتا ہے جی کے بھی مر جانا۔ یہ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار مباش من از بازی روزگار، وہ شیخ سعدی نے بڑا زبردست اور قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، وہ اس ناپائیداری والی عمر میں تکیہ لگا کہ کیوں اتنا سکون سے لیٹا ہوا ہے، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی اس کی پائیداری نہیں ہے، کوئی اس کی قوت نہیں ہے، کوئی اس کی شام و سحر کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار مباش من از بازی روزگار، کسی وقت، کسی گھڑی، کسی لمحے تو تم نے ہار جانا ہے، جوانی، بڑھاپا۔ اور فرمایا وعدد نفسک فی الموتى، خود کو مردوں میں شمار کرو، یعنی مرنے سے پہلے ہی تیاری موت کی بھی ہو اور خود کو اس حال میں۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حِجْرٍ وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ، فرمایا ہر پتھر کے ساتھ سامنے بھی، ہر درخت کے ساتھ سامنے بھی اللہ کا ذکر کرو، یعنی اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، شجر و حجر گواہیاں دیتے رہیں۔ کل غلام سرکار کا جائے تو درخت بھی صدائیں۔ میرے پاک نبی نے یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرا غلام سرکار کا نیک امتی دنیا سے اٹھتا ہے نا تو اس نے جہاں جہاں سجدہ کیا ہوتا ہے نا، جہاں جہاں رکوع کیا ہوتا ہے نا، جہاں جہاں اس نے قرآن کھولا ہوتا ہے نا، جہاں جہاں اس نے کوئی بھلائی کا عمل کیا ہوتا ہے نا، جہاں جہاں پر اس کا کوئی نیک عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، فرمایا زمین کے اس ٹکڑے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک آسمان کا وہ ٹکڑا بھی رو رہا ہوتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا بھی رو رہا ہوتا ہے۔ سرکار کا نیک غلام جبین کو سجدہ ریز رکھنے والا جا رہا ہے، قرآن پڑھنے والا جا رہا ہے، درود پڑھنے والا جا رہا ہے، ذکر کرنے والا جا رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں زمین بھی رو رہی ہوتی ہے، آسمان بھی رو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حِجْرٍ وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ، اور درخت اور پتھر کے سامنے چلتے پھرتے ذکر کرو۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا عَمِلَتْ سَيِّئَةً فَعْمَلْ بِجَنبِهَا حَسَنَةً السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ، اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں پر اس طرح گرفت کرو، اس طرح گرفت کرو کہ اگر اعلانیہ کوئی غلطی ہو جائے تو اعلانیہ معافی مانگنے میں کوئی پریشانی نہ کیا کرو، کہ کیونکہ غلطی جو آپ نے اعلانیہ گناہ اعلانیہ کیا تو معافی بھی
اعلانیہ مانگ لیا کرو، اور اگر چھپ کر کی ہے تو رات کے جلوت قدوں میں مصلی بچھا لیا کرو اللہ کی۔ اور میاں محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ وہ پچھلی رات جب آتی ہے، رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، تو اس کی رحمت صدا دے رہی ہوتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار۔ لیکن پھر کہنے والوں نے یہ کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی رات جگہ اٹھے اور آ کر مصلی بچھائے اور جبین رکھ کر روئے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی سوالی ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی اس راستے کا مسافر ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ وقت، وہ لمحہ چھپ کر تنہائی میں خطا لغزش ہو جائے تو اللہ کے حضور معافی کی، توبہ کے خواستگار اور معافی کے طلبگار ہو جاؤ۔ اور قرآن میں میرے رب نے سورہ الحدید میں یہی جو مومن کی عظمت اور شان ہے وہ یہی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو مومن رشک کریں گے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ مومنوں کی شان یہ ہوگی کہ نور ان کے دائیں ہوگا، نور ان کے بائیں ہوگا، نور ایمان ان کے آگے چل رہا ہوگا، نور ایمان ان کے پیچھے چل رہا ہوگا، اور قیامت کے دن نور ایمان کی روشنی سے مومن روشنی اور اجالا لے کر چل رہا ہوگا۔ لیکن منافق، گناہگار، اللہ کا نافرمان، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے روگردانی کرنے والا، جس نے زندگی بھر عداوت، کینہ، بغض، نفاق پالا ہوا ہوتا ہے، قرآن بول رہا ہے، میرا رب فرما رہا ہے، یوم یقول، ایک طرف فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اور دوسری جگہ پر اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، او کما قال اللہ تعالی۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ منافقوں کا حال یہ ہوگا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، قرآن کے اجالے نہیں ہوں گے، وہ قیامت کے دن نور ایمان والوں کو کہیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اے ایمان والو، للذین آمنوا انظرونا، نظر کرو، آمنوا انظرونا، ہماری طرف دیکھو، آمنوا انظرونا، ہماری طرف توجہ کرو، آمنوا انظرونا، ہماری طرف مڑ جاؤ، تم جیسے روشن ایمان والے ہو ہمیں بھی روشنی، لیکن نہیں، قیل ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ، اب وقت نہیں ہے، مہلت نہیں ہے، بے سود ہے اس حال میں نیکی کی تمنا، جب نطق و اشارے کی بھی قوت نہیں رہتی، شاید کہ آ جائے وہ وقت اچانک جس وقت کے توبہ کی بھی مہلت نہیں رہتی۔ حاضرین محترم، بس یہی وقت ہوتا ہے، انسان آج جوان بیٹے ہیں، ادھوری خوشیاں ہیں، نامکمل سپنے ہیں، نامکمل خواب ہیں، نامکمل خواہشات ہیں، باپ کی، ماں کی یہ رشتہ، یہ چادر وہ ہوتی ہے، یہ تنی رہے تو بڑی حسین ہوتی ہے، یہ تنی رہے تو سایہ دار ہوتی ہے، یہ تنی رہے تو روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، لیکن سر ننگا ہو جاتا ہے۔ لیکن باپ کی خوشیاں تھیں، بیٹوں کی خوشیاں دیکھنی تھی، گھر کو، معاملات سارا، لیکن میرے اللہ کو یہی منظور تھا، ہمیں حکم یہی ہے، قالو، کہو انا للہ، ہم اللہ کہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ہمارا اپنا زور ہی نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بس اس چیز پہ آ کر بس یہی ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ، چونکہ سب سے بڑا ان کا یہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کو سینے میں قرآن کے 30 سپارے، حدیث کا نور، ایمان کا نور رکھ کر آج باپ دنیا سے جا رہا ہے، بیٹا جنازے کی امامت بھی کرے گا، بیٹا قبر پر قرآن بھی پڑھے گا، بیٹا میرا دعا کرنا، آپ کا دعا کرنا کوئی اور بات ہے، خدا جانتا ہے بیٹا جتنی محبت اور تڑپ اور حسرت اور درد سے باپ کے لیے دعا کرے گا، وہ دعا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بیٹا جو صدقہ جاریہ ہے رائے خدا میں، قرآن کی تعلیم میں، اللہ ان کے توشہ آخرت کے باعث توشہ آخرت کامیاب بنا دے اور نجات کا اسباب بنا دے۔ باقی آخری بات، چونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ فارمیلٹی کے طور پہ ہم ان جملوں کو کہتے ہیں، ایک منٹ اگر اور ہو جائے، کہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ جی معاف کر دینا کوئی ایک دوسرے کو، لیکن کاش ہم یہ معافی نامے جیتے جی ایک دوسرے کو کرتے رہیں، کاش اگر ہم یہ معافی نامے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے پھرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، جب کفن کی چادر چٹی لپٹی ہوئی ہو نا،
ना तो जालिम से जालिम सीना भी चीर जाता है, कफन को देखकर उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं और वो भी कह देता है जाने वाले अल्लाह तेरा सफर सोना अच्छा कर दे। लेकिन मजा तो तब है, अदावतें मामलात जिंदगी है ना हो जाती है ऊंच नीच, लेकिन चलते फिरते हुए इसी दुनिया के बसारे के अंदर ही माफ कर दिया जाए एक दूसरे को। और फिर अगर कोई कमी पेशी हो तो अजराए खुदा को नाजर नाजर रख कर शमरेज भाई को माफ करना। लेन देन का किसी का कोई मामला हो, बेटे हैं भाई, सब लोग इनके साथ रुजू। और ओज़र की लिस्टें जो है वो मोहम्मद अशरफ मामान साहब के पास हैं। बस दुआ करें अल्लाह ताला मरहूम के आखिरत के सफ़र को हसीन और जमील बनाकर अपनी बारगाह से बख्शिश अता फरमा दे। 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फ़र्ज, किफ़ाया, सना अल्लाह ताला के लिए, दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ हाजिर इस मैयत के लिए, पीछे इमाम के मुँह मेरा सबका मशकूर हूँ कि आप हमारी इस दुख भरी घड़ी के अंदर बहुत सारे अहबाब यहाँ से हमारी बरादरी के और बाहर से भी बहुत अहबाब और बिलखुसूस इस्लामाबाद से बहुत सारे अहबाब तशरीफ़ फरमा हुए, दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत ने माफ़ी के हवाले से तो बात कर दी है, लेकिन मैं उनका बेटा होने के नाते आपसे ये गुजारिश करता हूँ किसी के साथ भी, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के 55 साल आपके साथ गुजारे हैं, तो अगर किसी के साथ कोई ऊंच नीच हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ कि उन्हें आज, क्योंकि वो उस सफ़र पे जा रहे हैं जो अबदी सफ़र है, तो उन्हें अपने दिल से माफ़ करके आज रुखसत करें। दूसरा, लेन देन के हवाले से, क्योंकि जहाँ पे इंसान रहता है और जहाँ पे वक्त बसर करता है तो ये लेन देन का मामला लगा रहता है, तो कोई पता नहीं कि किसके हैं, किसको देने, किससे लेने, कोई पता नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसके इन्होंने पैसे देने हों, वो नमाज जनाजा के फ़ौरन बाद भी कह सकता है और तदफीन के बाद भी अलल ऐलान वो कह सकता है मैं इंशाअल्लाह, मैं हूँ, मेरे भाई हैं, मामू हैं हमारे, हम देने के लिए तैयार हैं। तो तमामी अहबाब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई ऐसा है तो वो सामने आए ताकि इनका उखरवी मामला जो हैं वो आसान हो जाएँ। तमामी अहबाब नियत हाज़िर फरमा।